گل صاحب شروع کرتے ہیں آپ سے. یہ فرمائیے گا کہ اب سچویشن یہ ہے کہ بیک آؤٹ تو وہ کر گئے ہیں اور اب انہوں نے جو شرط رکھی کہ جی وہ آپ ابراہم ایکارڈ پہ آپ سائن کریں, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایون سعودی عربیہ بھی اس پہ راضی نہیں ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو یعنی وہ کچھ دے نہیں پا رہے, جو دینا چاہتے ہیں اسرائیل کو اس ڈیل کی شکل میں وہ ممکن نہیں ہو رہا. تو یہ پھر ایک اینڈ لیس کرائسس ہوگا, کیونکہ جنگ کرنا بھی ممکن نہیں ہے. جو کیپیبلٹی ہم نے ایران کی دیکھی ہے, اٹ مائٹ بی ویری ڈیوسٹیٹنگ. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیسے انفولڈ کرتی سچویشن گل صاحب نظر آتی ہے آپ کو؟ قاری صاحب السلام علیکم, میاں صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, دے آر آسکنگ فار مون آئی وڈ سے. بہت زیادہ جب ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے کوئی آدمی تو شاید وہ اپنی, جس کو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول جائے گا. امریکہ کے لیے بہت مشکلات ہیں. مڈ ٹرم الیکشن سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں, دنیا میں تنہائی کا شکار ہیں وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ایور اس کے اندر ایک بات بڑی اہم ہوئی ہے اور وہ اسرائیل کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, جس کے اندر عدالت نے 2 مہینے مؤخر کر دیا ہے فیصلہ جو انہوں نے دینا تھا نیتن یاہو کے کالے کرتوتوں کے اوپر, اور اس کو سزا سنانی تھی. اس لیے اب جو لگ رہا تھا, اب 2 مہینے مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایران کے حوالے سے یا لبنان کے حوالے سے اس کو ایک فری ہینڈ دے دیا جائے, جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنا ووٹ بینک سٹیبلش کر لے, جو کہ وہاں لگ نہیں رہا, کیونکہ نفتالی بینٹ اور ان کے جو اپوزیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کرنے کے لیے تیار. لیکن دوسری جانب ابراہم ایکارڈ کے حوالے سے دیکھیں, ابراہم ایکارڈ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی اس کو وہاں تسلیم نہیں کرنے کی بات ہو رہی, کیونکہ جو بن گویار وغیرہ جو ہیں وہ تو کسی صورت بھی تیار نہیں ہے کسی بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اس کا تو واضح نظر یہ آ رہا ہے کہ پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں معاملات خراب ہوں. اصل میں اسرائیل کی طاقت تمام امریکہ سے ڈرا ہو رہی ہے, اور اگر امریکہ اس کو تھوڑا سا شٹ اپ کال دے گا تو اس کے بعد وہ اپنی اوقات پہ آ جائیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات بہت زیادہ گمبھیر نوعیت کے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ گوڈے ان کو تکلیف ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ایپسٹین فائل ہو یا ان کے اوپر ذاتی بزنس کے کاروبار کا پریشر ہو یا کوئی اور وجہ ہو جو اللہ جانتا ہے, لیکن ان کو یہ ہر بار فیصلہ کرتے ہیں. اب جو ابراہم ایکارڈ کا دیکھیں, ابراہم ایکارڈ ہو گیا یا غزہ پیس بورڈ ہو گیا, یہ تو فارغ ہو گیا. اس کی ریزن سمپل سا ہے, وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, اور جن لوگوں نے سائن کیا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی اس سے باہر نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان اس کو قبول کر نہیں سکتا, سعودی عرب اس کو قبول نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. اور سعودی عرب نے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے دوران جنگ اپنا معاہدہ, انہوں نے دفاعی معاہدہ یوکرین کے ساتھ کیا, قطر نے بھی کیا. دس شوز کلیئرلی کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یو اے ای نے جو اوپیک پلس سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اس میں امریکہ کی کہیں نہ کہیں ایک آشیرواد حاصل ہے, جس کو عرب دنیا کے اندر جی سی سی توڑنے کے مترادف سمجھا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ جی سی سی اب ٹوٹنے کے اوپر نظر آ رہی ہے. ایسی صورت کے اندر عرب دنیا کے اندر جو امریکہ کا ایک ڈر خوف تھا یا ان کا ایک ان کے لیے ایک کوئی سافٹ کارنر تھا, آئی تھنک دیٹ از نو مور. ایک مجھے اجازت دیجیے گا گل صاحب, میں چاہتا ہوں کہ میں ایئر مارشل صاحب کو بھی ان کروں. ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے, 2 آراء ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اچھی وہاں کے جو دانشور میں سنتا رہتا ہوں ان کو, اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اٹس بیسیکلی ٹرمپ رپورٹنگ ٹو نیتن یاہو اور رپورٹنگ ٹو دی جو لابی ہے, اور یہ بھی بات کہی کہ ظاہر بزنس انٹرسٹ بھی ظاہر وہاں پہ کہیں نہ کہیں کنورج کرتے ہوں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ایئر وائس مارشل صاحب؟ سب کو السلام علیکم. میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے اتنے برسوں میں, کوئی 50 برسوں میں, کہ امریکہ کے اندر میڈیا, اور اب تو سوشل میڈیا بھی ہے, اس میں اتنی زیادہ سطح کے اوپر اس ساری جنگ کی مخالفت کی جا رہی ہو. میڈیا پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ امریکی میڈیا کے بڑے بڑے نام جو ہے وہ ٹرمپ کے پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں بالکل, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ صرف کوئی زائنسٹ لابی کی ٹوسٹ نہیں ہے. یہ وہی ہے جیسے ابھی کہہ رہے تھے ہمارے مہمان بھی کہ یہ ایپسٹین فائل کی, یہ نیتن یاہو کی ٹوسٹ ہے.
جس کی وجہ سے ٹرمپ کو ہر روز اپنا بیان بدلنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو ایون پیٹ ہیگزٹ جیسے لوگ ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں، ان کی بھی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہو چکی. مارکو روبیو کی ہو گئی، جے ڈی وینس کی ہو گئی. انہوں نے ابھی جو ہمارے فیلڈ مارشل کے لاسٹ ایران وزٹ کے بعد جو بھیجا گیا اس کے اوپر، اس کی جو پریکٹیکلی جو ٹرمپ کے علاوہ جو باقی کابینہ تھی اس سب نے اس کو آلموسٹ ایگری کیا کہ جب ٹرمپ کو بھیج دیا گیا ہے فائنل ریٹیفائی کرنے کے لیے، اور فائنل اس نے بھی کہہ دیا. اس کے بیان تو صبح شام وہ تو ہم جانتے ہیں بدلتے رہتے ہیں، مارکیٹ اوپر نیچے آتی، پیسے بنائے جا رہے ہیں، وہ جو بھی اس کے کشنر وشنر سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وٹ کاف لگے ہوئے ہیں، سارے کچھ لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد یہ کہہ کے کہ ہم بلاکیڈ اٹھا رہے ہیں اور اب ہمارے شپس جو ہیں اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں، پھر دوبارہ سے اٹیک کر دینا، پھر ریٹیلیٹ کرنا ایران کا، یہ ساری چیزیں. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ 10 دن ہفتہ پہلے جب فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد ایک بڑی امید لگی تھی کہ پچھلے سوموار کو معاہدہ ہو سکتا ہے، اس وقت اگر آپ اسرائیلی میڈیا کو دیکھیں تو ان میں بہت بڑی شدت سے مخالفت ہو رہی تھی. ایک وزیر کا نام بھی لیا گیا، بالکل اس نے شدت سے مخالفت کی. اس نے کہا یہ تو ہمیں وعدہ ہی نہیں کہا تھا اسرائیل کو یہ والا معاہدہ جو، کیونکہ اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی جس میں لبنان شامل تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو ٹوسٹ کر کے، ٹیل ٹوسٹنگ کر کے ٹرمپ کی اس وقت یہ ڈیلی ڈیلنگ کروا رہا ہے. اور اس پر آپ دیکھیے کہ وہ لیبنان میں اب وہ بیروت کے سببز تک وہ جانے کی بات کر رہے ہیں. آلریڈی وہ ریور کراس کر گئے جس کی بات ہوئی تھی، انہوں نے وہ فورٹ بھی لے لیا. تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ جو ان کا اوریجنل پلان تھا، میاں صاحب، قاضی صاحب، ہم سب اس پہ بڑی بات کر چکے ہیں کہ اس ایران کے ایشو کے اوپر دونوں کے انٹرسٹ کنورج کر گئے تھے، اسرائیل کا بھی اور ٹرمپ کا بھی، امریکہ کا بھی. ریجیم چینج ان کا مقصد تھا، اپنی ایکسپینشنٹ ڈیزائن کرنا اسرائیل کا، اور ان کا تھا کنٹیننگ چائنا جو گلوبل لیول کے اوپر ان کا. جب یہ فیل ہوا تو اب آپ دیکھیں کہ اس دوران میں مسلسل جو ہے لبنان میں وہ موو کرتے جا رہے ہیں. وہ 7 گاؤں کو، ٹاؤنز کو وارننگ دیتے ہیں، خالی کراتے ہیں، ریز ٹو گراؤنڈ کرتے ہیں اور اپنی دیوار آگے لے جاتے ہیں. تو آئی تھنک جب تک یہ آبجیکٹو نہیں پورا ہوگا. اور دوسری جو آپ نے ابراہیم اکارڈ کی بات کی، تو میں تو سمجھتا ہمارے تو بنیادی دینی عقیدے کے خلاف ہے یہ چیز ماننا. جب ہم خاتم النبیین کی بات کرتے ہیں، آخری ورژن جو ہے، ہاں ہر دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اسلام کہا ہے، لیکن فائنل ورژن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو میں ملا. تو اس میں کسی قسم کے ہمارے لیے ابراہیم اکارڈ کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی شاید سعودی عرب میں ہوگی. تو یہ دوسرا طریقہ تھا کہ اگر ملیٹریلی آپ جو ہے اسرائیل کو سیکیور نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کے اکارڈ کر کے کر لیں. تو میرے خیال میں اس میں بھی ناکامی ہوگی، اور اس دوران میں وہ اپنا جتنا لبنان میں ایریا قبضہ کر سکتے ہیں وہ جاری رہے گا. جب وہاں پہ نیتن یاہو کی تسلی ہو جائے گی تو پھر وہ شاید ٹرمپ کو کلیئرنس دے دے گا. ہاں جی میاں صاحب. عبداللہ گل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جو ابھی بات کی ہے ایئر مارشل صاحب نے، اور یہ بات جو ہے وہ بالکل یہ درست ہے. ایران نے بھی آج جو ہے وہ بات چیت کرنے سے دوبارہ جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور احتجاجاً بات چیت معطل کر دی ہے، کیونکہ جو بات ہونے کے درمیان جو امن کا جو بنایا ایک پلان تھا، اس کو سبوتاج کیا جاتا ہے. وہ کون ہے؟ کیا اسرائیل ہر صورت جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے؟ کیا وہ عرب ممالک کے ساتھ جو ہے وہ دھکیلنا چاہتا ہے کہ اس خطے میں جنگ لگی رہے؟ کیونکہ جو اسرائیل ہے، جس طرح ایئر مارشل صاحب بتا رہے تھے کہ لبنان کے اندر وہ آگے بڑھ رہا ہے، 1000 مربع کلومیٹر آگے وہ بڑھ چکا ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ لے چکا ہے. وہ گریٹر اسرائیل کا وہی منصوبہ جس میں ٹرمپ کیا اس کے ساتھ بالکل اسی طرح شامل نہیں ہے جس طرح خود نیتن یاہو ہے، کہ وہ ایک طرف بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس کو جو ہے وہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے اسرائیل کو. جی میاں شاہد صاحب، تھینک یو. دیکھیں، یہ پلان تو امریکہ کا ہی ہے نا، دونوں نے مل کے بنایا ہے، اور وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں اور دنیا کو فول بنا رہے ہیں. اور دنیا ابھی فول بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز، ان کے نیفیریس ڈیزائنز اب دنیا کے سامنے کھل کے آ رہے ہیں. دیکھیے، اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس سارے کے اندر وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی عدالت نے 2 مہینے مؤخر کیوں کیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور اگر یہ 2 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے تمام جو اہداف ہیں
وہ حاصل کر لے تاکہ بارگین چپ کے طور پر بعد میں استعمال ہو سکے. لیکن کیا یہ 2 مہینے ایران گزار پائے گا؟ کیا یہ 2 مہینے مشرق وسطیٰ کے ممالک، گلف کے ممالک گزار پائیں گے جن کی معیشت جو ہے وہ بالکل زمین کے اوپر آ گری ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا، شاید امریکہ وقتی طور پر تو اسرائیل کو سہارا دے دے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پھر یہاں ڈیزائن چینج ہو جائے گا، اور جو نیا GCC کا نقشہ ہوگا اس کے اندر امریکہ کے پرو نہیں ہوں گے بلکہ اینٹی امریکن زیادہ لوگ موجود ہوں گے، یا کم از کم امریکہ کی وہ حمایت حاصل نہیں ہوگی جو کسی زمانے میں ان کو ہوا کرتی تھی. اب